جتنے بھی غلط کام اور گمراہ کرنے والے لوگ ہوتے ان کے پاس بھی دلیل ہوتی ہے، لیکن وہ دلیل کیسی ہوتی معلوم؟ اس بات کو سمجھو آپ. پہلے تو ایک تو وہ دلیل قابل قبول نہیں ہوتی، یعنی ضعیف، یا پھر کسی کا قول، یا نہیں تو کوئی واقعہ، یا نہیں تو کوئی خواب، یہ ذکر کر دیتے وہ لوگ. ہم اگر دلیل پوچھے نا، دلیل یا تو پہلے ضعیف حدیثاں دیکھ لیتے. صحیح حدیثاں کیا ہے نہیں معلوم، کدھر سے حدیث کی کتاب میں ہے، ہاں یہ ترمذی میں ہے دیکھو، یا ابو داؤد میں ہے دیکھو، بس یہ حدیث ہے نا، یہ لے لو، حدیث سنا دیتے، حالانکہ وہ حدیث ضعیف رہتی. اب ضعیف کیا ہے، صحیح کیا ہے، میں اسے پہلے کئی مرتبہ سنایا، یوٹیوب پہ میرا ویڈیو بھی ہے، آپ اس میں سن لینا. تو ضعیف حدیثوں کا سہارا لے لیتے، پہلا گمراہ کرنے والے. دوسرا کام کیا کرتے یہ لوگ، کسی کا قول کا مطلب نہیں، ہمارے فلاں بہت بڑے عالم صاحب ہے انہوں بول دیے، ہمارے استاد بول دیے، فلاں بزرگ بول دیے، اس طرح کسی کی بات سنا دیتے. پھر اسی طرح، کیونکہ آپ تقریروں میں بھی سن سکتے، ایک بزرگ تھے، فلاں بزرگ نے یہ کہا، فلاں بزرگ نے ایسا عمل کیا. کتنی مرتبہ نہیں سنتے بزرگوں کی بات، ٹھیک ہے. اب تیسری بات کیا ہوتا کہ کوئی واقعہ سنا دیتے، ایک واقعہ ایسا ہوا، پتہ نہیں وہ واقعہ کب ہوا، کس کے ساتھ ہوا، کوئی عطا پتہ نہیں رہتا. پھر اسی طرح اور ایک کیا کرتے، خواب، فلاں کے خواب میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے، فلاں کے خواب میں ایسا ہوا، فلاں کے خواب میں ایسا ہوا، تو چلو ہم سب کو کرنا ہے. تو گمراہ کرنے والوں کے پاس پہلے یہ چیز رہتی. اور دوسری چیز کیا رہتی، لوگاں جو گمراہ کرتے نا، وہ لوگ دلیل صحیح لیتے لیکن اس کا مطلب غلط نکالتے ہیں. آپ کو قرآن کی دلیل دیتے، میں آئندہ دیتا ہوں انہوں کیسا گمراہ کر رہے بولے سو، ایک دو سیمپل آپ کو بتانے والا ہوں. قرآن کی آیت، فلاں آیت ہے، فلاں نمبر ہے، دیکھ اس میں عید میلاد النبی منانے کی دلیل ہے، سنا دیتا انہیں. اب عوام قرآن کا بھی ترجمے سے پڑھے سو نہیں ہے، حدیث کی کتاب کا بھی پڑھے سو نہیں ہے، نیچے ڈر کے رہے نعرے تکبیر، چلو بھی چلاؤ پکارو، اب قرآن سے دلیل دے دیے ہم کو فلاں عالم صاحب، حدیث سنا دیے، حدیث سے دلیل دے دیے، چلو. حالانکہ اس قرآن کی آیت کو، اس کا معنی، اس کا مطلب اپنی مرضی سے انہیں پیش کر کے آپ لوگوں کے سامنے سنا دیتا، اپنی مرضی سے پیش کر کے سنا دیتا. تو یاد رکھو، کون سی بھی آیت، کون سی بھی حدیث اگر تمہارے سامنے کوئی دلیل کے طور پر دے رہا ہے، تو اس دلیل کو، اس آیت کو، اس حدیث کو کیا صحابہ بھی ایسا سمجھے، آپ سوال کرنا. اب حدیث سے کیسا لوگوں کو گمراہ کر رہے، سنو. آپ صحیح حدیث کچھ علمی بات ہے یہ، لیکن آپ جتنا اچھا سمجھیں گے نا اتنا ہی آپ کے لیے فائدہ مند رہیں گی. یاد رکھو، صحیح مسلم کی صحیح حدیث، لیکن اس حدیث کو سنا کے لوگوں کو کیسا گمراہ کرتے، اس حدیث سے آپ سمجھنا. دیکھو حدیث کیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ لوگ آئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے کہا ان کو کچھ صدقہ کرو. اللہ کے رسول کے پاس کچھ غریب لوگ آئے، اللہ کے رسول بولے ان کو کچھ تو بھی صدقہ کرو، کوئی تو بھی کچھ تو بھی دو. کچھ دیر تک کوئی بھی نہیں اٹھے، صحابہ جتنے بھی تھے کوئی بھی کچھ دیر تک بیٹھے رہے وہیں پر، لیکن ان کو دینے کے لیے کوئی بھی نہیں اٹھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو برا لگا. کچھ دیر کے بعد ایک انصاری صحابی اٹھے اور چاندی کے کچھ سکے لے کر آئے اور ان غریب لوگوں کو دے دیے. اب ان کو دیتے ہوئے دیکھ کر دوسرے صحابہ بھی وہ بھی اٹھ کے کچھ نہ کچھ صدقہ کرنے کی کوشش کرے اور صدقہ کرے، یعنی ان لوگوں کو دیے. اب جیسے ہی صحابہ سب کچھ نہ کچھ صدقہ کرے، یہ دیکھتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو شخص اسلام میں کوئی اچھا طریقہ شروع کرے گا اور لوگ اس پر عمل کریں گے، اسے دیکھ کر تو اسے بھی اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا ان لوگوں کو ثواب ملتا ہے، اور ان کے اجر میں کوئی کمی نہیں ہوگی. یہ حدیث صحیح مسلم کی ہے، حدیث تو صحیح ہے. اب اس حدیث کو سنا کے کیسا سنا تھا معلوم ہے، تقریر کرتے ہوئے جو گمراہ کرنے والے ہیں وہ کیا بولتے، اس حدیث کا جو پورا پہلے سے کیا کیا ہوا تھا وہ پوری حدیث نہیں سناتے ہوئے آدھی حدیث سناتا. کیا بول کے سناتا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا بولے، جو بھی اسلام میں اچھا طریقہ شروع کرے گا اس کو اتنا ثواب ملے گا، اس کو دیکھ کر جتنے لوگ شروع کرتے ان سب کو جتنا ثواب ملتا اس کو ملے گا. اتنی حدیث سنا دیتا. سمجھ میں آ رہی میری بات؟ کیا بولتا، صحیح حدیث ہے لیکن بول رہا کیا، کوئی بھی اسلام میں اچھا طریقہ شروع کرتا تو جو اچھا طریقہ شروع کرا اس کو بھی ثواب ملتا، اس کو دیکھ کے جتنے لوگ کرے ان سب کا بھی ثواب اس کو ملتا. تو اب عید میلاد النبی منانا کیا یہ گناہ ہے؟
کیا یہ غلط ہے؟ اچھا کام ہی ہے نا، نبی کے پیدائش کے دن کی خوشی منا رہے نا، اللہ کے رسول خود بولے اسلام میں اچھا طریقہ شروع کرے تو ثواب ملتا، اس لیے میلاد النبی منانا بھی ثواب کا کام ہے، مناؤ، یہ بھی اچھا کام ہے۔ حالانکہ یہ حدیث میلاد النبی کے تعلق سے نہیں ہے، اللہ کے رسول کے پیدائش کے دن کو صحابہ منائے، اس کو دیکھ کے اللہ کے رسول بولے کہ تم بھی سب مناؤ تمہارے بھی ثواب ملتا ہے، ایسا بولے نہیں، وہ وہاں پر صدقے کے تعلق سے اللہ کے رسول بولے، اب یہاں پر ہم اس کو میلاد النبی پہ فٹ کر دیے، تو ایسا لوگوں کو گمراہ کیا جاتا۔ ٹھیک ہے، نسائی حدیث، کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر پیر ہر جمعرات کو روزہ رکھتے تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا بولے کہ پیر کا دن یہ وہ دن ہے جس دن میں پیدا ہوا، اس لیے میں اس دن روزہ رکھتا ہوں۔ حدیث تو صحیح ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیر کا بھی روزہ رکھ رہے، جمعرات کا بھی روزہ رکھ رہے، لیکن پیر کے دن روزے رکھنے کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بولے کیونکہ میں اس دن پیدا ہوا اس لیے میں روزہ رکھ رہا ہوں۔ ابھی میلاد النبی منانے والے کیا بولتے؟ تم لوگ بولتے نا میلاد النبی منانا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش کا دن منانا یہ جائز نہیں ہے، بول رہے نا اللہ کے رسول کب منائے بول کے سوال کر رہے نا، دیکھو اللہ کے رسول پیدائش کا دن روزہ رکھ کر منائے نا یا خوشی منائے نا، بولتے یہ حدیث کو کہاں لے کے جا کے فٹ کر رہے؟ اللہ کے رسول پیدائش کا دن منائے نا، تب یہاں پر جواب کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیدائش کا دن سال میں ایک مرتبہ سالگرہ کی طرح میلاد النبی کی طرح نہیں منائے، اللہ کے رسول ہر ہفتہ منائے، ہر پیر روزہ رکھتے تھے نا بھائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تو ہر پیر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر پیر کو رکھتے تھے، تو تم اس حدیث کو نکال کے میلاد النبی پہ فٹ کریں گے تو پھر یہ جائز نہیں ہوگا۔ پھر اسی طرح وہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھ کر اپنی پیدائش کا دن منائے، لیکن تمہاری طرح کھا پی کے ناچ کے کود کے نہیں منائے، روزہ رکھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن اپنی پیدائش کا دن نہیں منائے اللہ کے رسول، بس یوں بولے کہ میں پیر کے دن پیدا ہوا اس لیے پیر کے دن میں روزہ رکھ رہا ہوں بولے، لیکن میں برتھ ڈے منا رہا ہوں نہیں بولے۔ اور جمعرات کا بھی رکھتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ویسے تو ہر مہینے کے 3 روزے بھی رکھتے تھے، پھر سمجھ رہے؟ تو دیکھو اب گمراہ کرنے والے اس طرح گمراہ کرتے۔ اچھا ایک اور دلیل دیتے وہ لوگ، میلاد النبی منانے والوں کی دلیل دیکھو، ایک ایک کر کے آپ لوگوں کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ دور جاہلیت میں یعنی اسلام قبول کرنے سے پہلے کا واقعہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خواب میں ابو لہب آیا۔ ابو لہب کون؟ دین کا دشمن، اسلام کا دشمن، وہ خواب میں آیا۔ خواب میں آنے کے بعد کیا کہتا ہے عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ خواب میں پوچھ رہے اس کو، اے ابو لہب کیسے ہے حالات؟ تو ابو لہب بولتا میں تو جہنم میں ہوں۔ کون بول رہا؟ ابو لہب، جس کے تعلق سے قرآن میں تبت یدا ابی لہب کر کے اللہ تعالیٰ اس کے اوپر لعنت بھیجا، اسلام کا دشمن، انہیں خواب میں آ کے بول رہا، کیا بول رہا؟ کہ میں جہنم میں جل رہا ہوں، لیکن صرف ایک دن میرے کو تھوڑا سا سکون ملتا ہے، جہنم میں بھی میرے کو تھوڑا سا سکون ملتا ہے، عذاب اتنا زیادہ نہیں ہوتا، کیونکہ جس دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ اچھا ابو لہب بھی کون؟ اللہ کے رسول کا چاچا ہے، یہ بھی، انہیں بھی اللہ کے رسول کا سگا چاچا ہے، عباس رضی اللہ تعالیٰ بھی اللہ کے رسول کے سگے چاچا ہے۔ تو ابو لہب کیا بول رہا؟ جس دن میرا بھتیجا پیدا ہوا، کون؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس دن پیدا ہوئے تھے، تو اللہ کے رسول کے پیدائش کی خوشی ایک لونڈی لے کے آ کے سناتی ابو لہب کو، آیا ابو لہب تیرے بھائی کا لڑکا ہوا، تو اس خوشی میں ابو لہب کیا کرتا؟ وہ لونڈی کو آزاد کر دیتا، جا میرے کو ایک خوشی کی خبر سنا ہے نا، تجھے آزاد کر دے رہا ہوں جا، بول کے اس طرح اشارہ کر دیتا۔ تو میں نبی کے پیدائش پر یعنی محمد کے پیدائش پر لونڈی کو آزاد کر دیا، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ مجھے اس دن جہنم کے عذاب سے بچا لیتا، سکون ملتا میرے کو، بولا انہیں۔ اور یہ بھی خواب کا واقعہ، دور جاہلیت کا واقعہ۔ ابو لہب کو اب یہ حدیث سنا کے، یہ واقعہ سنا کے کیا بولتے؟ دیکھو نبی کے پیدا ہوئے سو دن ابو لہب جو کہ کافر تھا، انہیں بھی خوشی سے لونڈی کو آزاد کر دیا، تو جہنم سے اللہ اس کو نجات دے رہا، سکون مل رہا، تو ہم تو اللہ کے رسول کے عاشق ہے، ہم منائے تو ہم بھی جہنم سے بچ سکتے۔ دلیل کیسی ہے، کیسا پیش کرے؟ اب ہم کیا بول سکتے اس پہ؟ ٹھیک ہے بھائی، تم لوگوں کو ابو لہب کی سنت مبارک، ہمارے لیے ابو بکر کی سنت مبارک۔
ابو لہب کو جہنم میں ایک دن سکون مل رہا، جہنم سے ہمیشہ دور رہنا چاہتے ہیں، جہنم میں جلتے ہوئے ابو لہب کے طریقے پہ تم چلتے ہوئے اگر تم کو ایک دن کی خوشی ملتی ہے تو وہ تمہارے کو مبارک۔ لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی ایسی خوشی نہیں منائے، تو ہم لوگوں کو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طریقہ ہمیں چاہیے۔ ہم ایک دن جہنم میں سکون سے رہنا نہیں چاہتے، ہم جنت میں ہمیشہ سکون سے رہنا چاہتے ہیں۔